ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسا کہ گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کی کہ رجب کے مہینے میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ ان بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ معراج ہے۔ معراج، اعراج اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں۔ ایک بندہ سیڑھیوں پر اوپر چڑھ رہا ہے تو اوپر چڑھنے کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کروایا۔ جسمانی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم دکھلائی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اور پھر اسی رات، جو بہت محدود وقت کا سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حرم شریف تشریف لے آئے۔ اب یہ چونکہ ایک بڑا عظیم الشان واقعہ ہے، ایک بڑا مبارک سفر ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے ہی اہتمام سے بیان فرمایا اور قرآن عظیم الشان میں اس کا بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروایا گیا؟ اس کی دو وجوہات تھیں، دو مقاصد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، اپنی ملاقات کروائی، نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ معراج اور اسراء اور معراج کیوں کروایا؟ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال بہت سخت تکالیف میں گزارے۔ شروع کے 10 سال جو تھے، نبوت ملنے کے بعد 10 سال بڑی تکلیف میں گزری۔ اپنوں اور پرایوں کی اذیتیں، لوگوں کی باتیں، طعن و تشنیع، ہنسی مذاق، گالم گلوچ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم قسم کی تکالیف اور مصیبتیں ڈھاتے۔ اپنے سب مخالف ہو گئے، فقر و فاقہ میں اور اپنوں کی مخالفت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 10 سال گزرے۔ تو 10 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے انعام سے نوازا کہ پچھلے 10 سال کی تکالیف ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بہت تکالیف سے گزرتا ہے، سارا دن دیہاڑی مزدوری اور تکلیف میں گزارتا ہے، گرمی میں گزارتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد شام کو اگر حد سے زیادہ اس کی مزدوری دی جائے تو اس کی سارے دن کی تھکان، پریشانی، غم، دکھ، درد سب رفع دفع ہو کے وہ خوشی خوشی گھر کو لوٹتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی تکالیف جو مکہ مکرمہ میں گزری تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے انعام سے نوازا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی کروا کر اپنا دیدار نصیب فرمایا اور نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔
ایک تو یہ مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ تکالیف کے بعد ایک عظیم الشان دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی گئی. اور دوسرے نمبر پہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سب کو جنت اور جہنم کے بارے میں فرمانا تھا، زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں فرمانا تھا، اللہ تعالیٰ کے قیامت والے دن دیدار کے بارے میں فرمانا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کروا کے واپس بھیجا کہ آپ نے سب کو آگے بندوں کو، میرے بندوں کو جنت، جہنم، رب، آسمان، زمین، بیت المقدس، ان تمام کے احکامات پہنچانے ہیں، تو پہلے خود دیکھ لو پھر یہ چیزیں پہنچاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کروایا. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو پہلے ہی اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، فلاں شخص نے فلاں وقت میں یہ کارنامہ کیا تھا، فلاں شخص فلاں وقت میں فلاں جگہ گیا تھا، تو پہلے اس شخص کا ذکر آتا ہے. اب یہاں پہ مین کردار معراج کا کہ واقعے کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن بات کہاں سے شروع ہو رہی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ تعالیٰ کی پاکی کی بات شروع ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی اپنی شان بیان ہو رہی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں پر گئے، خود نہیں گئے، لے جایا گیا. اسراء کہتے ہیں رات کے وقت لے جانے کو، رات کے وقت کسی کو کہیں لے جانے کو کہتے ہیں اسراء. اور کہاں سے شروع کیا؟ سبحان، پاک ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک خاص بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک راتوں رات لے گئے. پاکی کا اس لیے شروع میں ذکر فرمایا کہ بعد کے ملحدین یا کمزور ایمان والے وہ اس سوچ میں پڑ جائیں گے، ایک ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی، مسجد حرم سعودیہ میں ہے، مسجد اقصی فلسطین میں ہے، اور وہاں سے ایک بہت لمبا سفر آسمانوں کا، پھر وہاں سے ہر آسمان کے پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر، پھر وہاں سے عرش معلی تک، یہ ایک رات میں کیسے ہوا؟ اور ہوا تو کہ کتنی دیر میں ہوا؟ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، واپس آنے تک جس پانی سے وضو کیا وہ پانی ابھی جا رہا تھا، اور وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے وقت وہ ہلنا شروع ہوئی تھی. وہ کنڈی ابھی ہل رہی. اب یہ کنڈی آپ ہلائیں، وہ ہلتی ہلتی تھوڑی دیر بعد رک جائے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں معراج اور اسراء کروایا گیا، اور محدود وقت میں کروایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پورے سفر کے لیے گویا کہ وقت کو جام کر دیا، وقت کو روک دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے، الذی، وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر مجبوری سے پاک ہے. یعنی اس ذات میں تو عیب اور کمزوری ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں مکہ سے فلسطین، بیت المقدس، اور وہاں سے پھر آسمانوں میں. یہ اس وقت کے کفار و مشرکین نے بھی کہا تھا. تو اس وقت بھی کہتے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے کس سے جواب دیا؟ شروع میں بھی فرما دیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ ہر عیب سے پاک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ذات کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو رات کو لے گیا اپنے بندے کو، لیلن، اب یہاں لیل خاص طور پہ بھی ذکر فرما دیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی، کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد قرب و جوار میں ہم نے برکت نازل فرمائی، ہم نے اس کو مبارک بنایا ہے۔ اچھا، کیوں لے کے گئے ہیں ہم مسجد حرم سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں، کیوں لے کے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں بتا سکیں، اپنی نشانیاں اپنے بندے کو علم الیقین ہو گیا، عین الیقین بھی ہو جائے گا، عین الیقین کے بعد پھر حق الیقین ہو جائے گا۔ رب العزت کے ساتھ جب بات ہوئی، مکالمہ ہوا تو حق الیقین ہو گیا۔ علم الیقین تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی تو علم الیقین ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھتے گئے، بیت المقدس کو دیکھا، انبیاء کو دیکھا، انبیاء کی امامت کروائی، وہاں پہ آسمانوں پہ گئے، ہر آسمان میں ایک نبی، ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی، وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو یہ عین الیقین ہوتے ہوتے حق الیقین تک بات پہنچ گئی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو علم الیقین کروانا چاہیں تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عین الیقین اور حق الیقین ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد الاقصی تک راتوں رات لے گئے۔ کون سی مسجد اقصی؟ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ کس لیے بھیجا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس پیغمبر کو، اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہ واقعہ معراج جو ہے یہ بڑا طویل واقعہ ہے، کیونکہ اس میں 3 حصے ہیں۔ ایک اسراء، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، ایک معراج، مسجد اقصی سے آسمانوں تک، ایک ہے اعراج، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو میرے سارے پر جل جائیں گے اللہ کے نور سے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، اس کو پھر اعراج کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک رات میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے چھت کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور مجھے لے گئے آب زمزم کے کنویں پر، جس کو چاہے زمزم کہتے ہیں۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، جس طرح ڈاکٹر کرتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری، سینہ چاک کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا، اور بشریت کے جو تقاضے ہوتے ہیں دل میں، جو شہوات ہوتی ہیں، جو ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نور سے جل جانے کے خوف سے پیچھے رک گئے کہ میں آگے نہیں جا سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ تمام چیزیں نکال دیں اور ایک تشت میں علم و حکمت وہ بھرا ہوا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دیا اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بند کر دیا، جس کو شق صدر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ تب ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، چھوٹی عمر تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہتے تھے، اور وہاں سے وہ بچوں کے ساتھ باہر گئے تھے، اور وہاں پہ سب سے پہلے جو شق صدر ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر دل کو اسی طرح پاک کیا گیا تھا۔ اور دوسری مرتبہ معراج کی رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف اٹھانے کے لیے
حضرت جبریل امین اور کچھ اور فرشتے بھی ساتھ تھے، وہ آئے تو آب زمزم کے پاس لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اور دل کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، علم و حکمت اس میں بھر کے واپس دل کو اور سینے کو بند کر دیا۔ اور یہاں سے ایک سواری لائی گئی جو متوسط درجے کی تھی، نہ بہت بڑی نہ بہت کم، ایک متوسط درجے کی ایک سواری تھی جس کو براق کہتے ہیں۔ براق برق رفتاری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا۔ ایسی برق رفتار سواری براق کے نام سے وہ لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضرت جبریل امین نے کہ سوار ہو جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو وہ شرارت کرنے لگی، مچلنے لگی۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ آج تک تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان سوار نہیں ہوا ہوگا، تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کا یہ سفر شروع کیا مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف۔ اچھا، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واقعات دیکھے، کچھ نظارے دیکھے اور کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سفر میں ایک جگہ آئی کہ جس میں کثرت سے کھجوریں تھیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ میں اترا، میں نے نماز پڑھی۔ پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یثرب ہے، مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ فرمایا یہ مدینہ منورہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر آگے جانے لگے، ایک ایسا مقام آیا جس میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو پوچھنے پر کہا کہ یہ وادی سینا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جس کے بعد حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جانے لگا، جس کو طور سینا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ وادی سینا، طور تو پہاڑ کو کہتے ہیں، اس کے قریب ہی وادی جس کو وادی سینا کہتے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے گئے، آگے پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ اتر کے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے، جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ تھوڑا آگے گئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اتر کے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میں وہاں اتر کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیت اللحم ہے، کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت جس کو بیت اللحم کہتے ہیں۔ فرمایا وہاں پہ بھی میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر ہم آگے جانے لگے۔ اب یہ وہ سفر ہے، یہ زمینی سفر ہے، یہ اسراء ہے۔ اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں، رات کو جانا حرم شریف سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء فرمایا۔ معراج تو مسجد اقصی سے اوپر کے سفر کو کہتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا اپنی نشانیوں میں سے۔ فرمایا ایک جگہ آئی جہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ناخن جو ہیں وہ لوہے اور تانبے کے ہیں، اور وہ لوہے اور تانبوں کے ان ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے ہیں، اپنے گوشت اتار رہے ہیں۔ پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف فرمایا ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا کہیں، جس سے ہماری محفلیں آباد ہیں۔ غیبت کے سوا تو کوئی ہماری محفل سجتی نہیں، اور اگر غیبت شروع ہو جائے تو ماشاءاللہ پھر وہ گھنٹوں تک ختم نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا
کہ لوگوں کے ناخن تانبے لوہے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے نوچ رہے ہیں۔ پھر یہاں سے آگے گئے، ایک جگہ دیکھا کہ خون کے نہر میں لوگ نہا رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں، خون کے نہر میں نہا رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں۔ پوچھنے پر کہ یہ سود خور ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے ہیں، سود کا کام کرنے والے ہیں۔ یہاں سے آگے گئے، ایک جماعت کو میں نے دیکھی، ایک جماعت دیکھی کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پتھروں کے ساتھ ان کے سر کچلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر پتھروں کے ساتھ سر کچلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا عمل ہے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑ دیتے تھے، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کا مسلمان ہر عبادت میں کمزور ہے لیکن نماز بہت سستی۔ جس محلے میں 1000 افراد ہوں وہاں کی مسجد میں 10 سے 15 نمازی ہوتے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے سر کچلے جا رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک قوم دیکھی کہ جن کے شرمگاہوں کے ساتھ چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان اگر پورا زکوٰۃ ادا کریں تو دنیا کی تو بات الگ ہے، اگر پوری دنیا کے مسلمان زکوٰۃ پورا ادا کریں تو کوئی مسلمان فقیر اور مسکین نہیں رہ سکتا، سب صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اور آگے گئے، ایک جماعت میں نے دیکھی کہ جن کے پاس ہانڈیاں ہیں 2 قسم کی، ایک میں پکا پکایا اور لذیذ اور اچھی خوشبو والا گوشت ہے، اور دوسرے میں کچا بدبودار گلا اور سڑا ہوا گوشت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں، کچا گوشت کھا رہے ہیں، وہ پکا پکایا اور لذیذ گوشت چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں نکاح والی عورت موجود ہوتی تھی اور یہ باہر گندی اور زانیہ عورتوں کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے۔ اور بھی اس سفر میں، اسراء کے اس سفر میں بڑے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ فرماتے ہیں کہ جا رہا تھا تو ایک بڑھیا کو دیکھا جو مجھے آواز دے رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی طرف التفات نہ کرنا، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں اور توجہ بھی نہیں کرنی۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کی عمر اب اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی رہ گئی۔ یہ جو دنیا ہے، جو کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، فرمایا یہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ آؤ میری طرف، مجھے قبول کر لو۔ اب یہ انسان کو اپنے طرف کھینچ بھی رہی ہے لیکن اس کی خود کی عمر اتنی رہ گئی ہے، آگے اس کی بڑھیا کی آگے کتنی عمر ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ آگے گیا، ایک بوڑھا شخص ہے جو مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے اور آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ان دونوں سے بچ کے رہنا، شیطان سے اور دنیا سے۔ اس کا مطلب ہے جو فرماتے ہیں کہ نفس و شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ 2 کھلے دشمن ہیں۔ تو شیطان تو کھلم کھلا آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور دنیا جو آپ کے اندر نفس ہے وہ کھنچ کے چلا جاتا ہے دنیا کی طرف، آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ فرمایا پھر آگے گیا، میں نے ایک خوشبو محسوس کی، ایک بڑی خوبصورت میٹھی ہوا اور اس میں خوشبو، یہ میں نے محسوس کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کی ہوا آ رہی ہے۔ تھوڑا آگے گئے تو گرم اور بدبودار ہوا مجھے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کی ہوا ہے۔
اس کے بعد پھر معراج کا واقعہ لمبا ہے، آج صرف اسراء کا واقعہ میں نے بتایا، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور بھی بڑے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور بھی بڑے قوموں کو دیکھے، انبیاء کو بھی دیکھے، مسجد اقصیٰ میں دیکھا، وہ پھر معراج کا واقعہ ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے عالم بیداری میں یہ تمام نشانیاں، اور وہ لوگ جن پر اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف عذاب آئے ہوئے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر پورے یقین کے ساتھ اس دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام گناہوں پر ملنے والے عذاب دکھا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔